اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 28 تا 20 تا 28 اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کی تشریح پڑھی اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی حل کر لی ہے آج، اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک، اس کا ترجمہ، اس کی تشریحات۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 31 تا 33 ترجمہ اور تشریح اور تفصیل بھی ہم دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اور صحابہ کو کیا حکم دیا تھا، اور ہمارے لیے ان آیات میں کیا جو ہے وہ درس چھپا ہوا ہے۔ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ بھی سن رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر بیٹھا کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں پہلے، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے تو سمجھیں گے تو آپ کو جلدی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ دو طرح سے ہم ترجمے کریں گے، لفظی بھی اور با محاورہ بھی۔ آپ کو جیسے بھی آسانی ہو آپ وہی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں، قد سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لقلنا یقیناً ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس قرآن کی مثل، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، اساطیر سیر کی جمع ہے، حکایت کو کہتے ہیں، کہانی، قصے، سٹوری کو کہتے ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ترجمہ بھی لکھ بھی لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ قالوا قد سمعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ اب دیکھیں یہ حکم جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین کو، کفار کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو ان لوگوں کا جو منافقین تھے ان کا رد عمل، جو کفار تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ قالوا وہ کہتے تھے، قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل، قرآن کی مثل کچھ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب عرب والوں کے نزدیک، کفار والوں کے نزدیک یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں تھا، یہ کوئی انسان کا کلام تھا، بشر۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہے تو پھر کلام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قالوا قد سمعنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس قرآن کی مثل کہہ سکتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اس آیت مبارکہ میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا تفسیر کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو لاسٹ میں ضرور بتا دوں گا۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری آیت مبارکہ، وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، جب وہ کہنے لگے، اللہم اے اللہ تعالیٰ، ان کان ھذا اگر یہ ہے، ھذا یہی مطلب قرآن پاک، هو الحق حق، من عندک تیری جانب سے۔ وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک حق، اور وہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق پر ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً تو ہم پر برسا پتھر، حجر کی جمع پتھر کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود ہے یا ہجر اسود، ٹھیک ہے۔ فَأَمْطِرْ تو برسا عَلَيْنَا ہم پر حِجَارَةً پتھر، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ اب دیکھیں دوسری آیت مبارکہ میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور وہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، ان کان ھذا هو الحق اگر یہ قرآن تیری جانب سے، من عندک اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق پر ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر، او ائتنا بعذاب علیم یہ ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اے اللہ تعالیٰ یہ قرآن تیری جانب سے حق پر ہے تو وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب لیا، چاہے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجئے یا پھر ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دیجئے۔ اب آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ تعالی لیعذبہم کہ ان کو عذاب دیتا وانت فیہم حالانکہ آپ ان میں موجود تھے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان میں موجود تھی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے. وما کان اللہ لیعذبہم اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ عذاب دیتا انہیں وانت فیہم اور آپ ان میں موجود تھے. وما کان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا وہم یستغفرون حالانکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. اب اس آیت مبارکہ میں دو طرح سے حکم دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بھی امت میں موجود ہیں تو عذاب نازل نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی ایک انسان بخشش مانگنے والا ہے یا کچھ لوگ بخشش مانگنے والے ہیں تب بھی عذاب نازل نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ بھی سوال بن کر آ جاتا ہے کہ کفار پر عذاب نازل نہ ہونے کی دو وجوہات لکھیں. تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب اس لیے نہیں دیا کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود تھی, اور دوسرے نمبر پر ان میں کچھ لوگ بھی ایسے موجود تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے, استغفار مانگا کرتے تھے. سمجھ آ گئی ترجمے کی؟ ایک بار ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مکمل ترجمے کو تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان سے اور توجہ سے دیکھیے گا, میں یہ سرکل بھی گھما رہا ہوں, ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں مثل هَذَا ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ اگر یہ قرآن ہے تیری جانب سے, من عندک تیری جانب سے, تیری طرف سے, هو الحق سچا, فامطر علینا تو برسا ہم پر حجارتاً پتھر, من السماء یا آسمان سے, او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر لے یا کوئی دردناک عذاب. عذاب علیم ہے, علیم کہتے ہیں دردناک کو, اور عذاب عظیم ہو جائے گا تو بڑا عذاب, اور عذاب الحریق ہوگا تو ہوگا جلا دینے والا عذاب, اور عذاب النار ہوگا تو ہوگا آگ کا عذاب. یہ قرآن پاک میں مختلف عذاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, صرف الفاظ کا فرق ہے تو ترجمہ بھی اس میں چینج ہو جاتا ہے. عذاب العلیم, عذاب العظیم, عذاب الحریق, عذاب النار, ٹھیک ہے, عذاب العظیم. اویتنا یا تو لیا ہم پر, بعذاب علیم دردناک عذاب. وما کان اللہ اور نہیں تھا, کانا ٹھیک ہے ماضی یوں سمجھ لیں کہ تھا اس میں آیا تھا. وما کان اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دیتا, وانت فیہم اور آپ ان میں موجود تھے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا ان کو, وہم یستغفرون حالانکہ وہ بخشش بھی مانگتے ہوں. ٹھیک ہو گیا ترجمہ. اب ہم ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں, تشریحات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں حکم کیا دیا. سب سے پہلی آیت مبارکہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ. یہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلام پاک پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پاک سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل قرآن کی مثل کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا ہے اور انسان کی ہم بھی انسان ہیں تو ہم بھی اللہ کے کلام جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. تو اگر ایسی نوبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو باقاعدہ چیلنج بھی کیا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ایک صورت ہی لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ. سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ 10 صورتیں لے آؤ, وہ کفار جو ہے وہ نہیں لا سکے. اس کے بعد اللہ نے ان کو پھر چیلنج کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے مثل قرآن پیش کر سکتے ہو, کلام پیش کر سکتے ہو تو ایک ہی صورت لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وہ ایک صورت بھی نہیں لے کر آئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اور اگر اس دنیا کے سارے انسان اور جن مل جائیں اس بات کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے کہ وہ قرآن کی مثل کوئی چیز لے کر آئیں گے, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تو وہ کوئی چیز بھی نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ وہ سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کرنے لگ جائیں.
تو یہاں پر ہمیں یہی حکم دیا جا رہا ہے, یہی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی بھی انسان نہیں لا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کفار یہی بات نہیں سمجھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کچھ ہمیں پڑھ کر سناتی ہے ہم تو یہ سن لیتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی انہی کی مثل کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب والے عربی زبان بولتے تھے, تو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ ان کو قرآن پاک پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے باوجود وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم عربی زبان کے ماہر ہیں, باقی تو ساری دنیا گونگی بہری ہے, ہم سے مقابلے میں اور کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن کی مثل عربی زبان میں کوئی کلام پیش کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو, لے کر آؤ میری مثل کوئی کلام پیش کرو, لیکن وہ نہیں پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکوں کے غرور و تکبر, ان کی سرکشی, ناحق شناسی اور ان کی ضد حق درمی کی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹ موڑ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی قرآن سن لیا ہے, ہم نے سن لیا, لیکن وہ حقیقت میں سنتے بھی نہیں ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیں, حالانکہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی بچوں. اس کے علاوہ دیکھیں جہاں قرآن پاک سنا تو اس کی قدر گھٹانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ جب ان کے زبردست دعوے کے ساتھ کہا گیا کہ لاؤ ایک ایسی صورت بنا کر لاؤ تو سب عاجز ہو گئے. جیسے ان کے منہ کے بات تھے, منہ کے اقوال تھے, منہ کی باتیں تھیں, وہ صرف کہنے کے لیے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کوئی چیز وہ پیش کرنے سے عاجز تھے. اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں وہی کافروں کا وہی گھٹیا پن, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ قرآن پاک کو نہیں مان رہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ کہا, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن یہ واقعی دین حق ہے کہ جس کی ہم اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں, تو پھر دیر کس بات کی ہے کہ ہم پر جیسا کہ پہلی اقوام گزری ہے ان کی طرح ہم پر کوئی بارش برسا دی جائے یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دیا جائے. تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنانے اور قبول کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن حق پر ہے تو ہمیں حق کی جانب راغب کرنے کی توفیق دے, ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے, ہمیں ہدایت دے. نہ کہ انہیں یہ کہنا چاہیے اللہ کو کہ ہم پر اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان میں سے کسی ایک نے قوم نے کوئی سرکشی کی, کوئی غلطی کی, کوئی نافرمانی کی, اللہ کے حکم مدولی کی یا نافرمانی کی, اللہ کی عبادت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کفار کی بت پرستی شروع کر دی, سورج کی چاند کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انتظار نہیں کیا, بالکل بھی انتظار نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگروں کا بڑا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اندھے لوگ تھے, برس کے لوگ تھے, اس طرح اور بھی بہت طرح کے لوگ تھے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اور بھی بہت سارے انبیاء گزرے. حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی کا بول بالا تھا, مگر لوگ تو رازو کا صحیح انصاف نہیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے ذرا سی کیا یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے انصاف کو چھوڑ دیا, انصاف کے ترازو کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فوراً عذاب دے دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ, عیسیٰ, ہود علیہ السلام, بہت ساری اقوام جتنی بھی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر جو ہے وہ عذاب دے دیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی, اللہ نے حکم دیا تھا قرآن پاک میں کہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی, اس کو چھوڑ دو, یہ جو کچھ بھی کھاتی پھرتی ہے اس کو کھانے پینے دو. لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا, اونٹنی کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا, تو اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. اب دیکھیں ہماری اس امت میں تو بہت سارے یوں سمجھ لیں کہ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کے تھوڑے سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں عذاب دے دیتے ہیں, لیکن مکمل طور پر ہماری قوم کو تباہ نہیں کرتے, جس طرح کہ اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا. اس آیت مبارکہ میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے آگے اس آیت مبارکہ میں آپ کو سمجھ آ جائے گا.
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں تھی کہ جب ان میں آپ تھے تو انہیں عذاب دیتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تھی کہ وہ بخشش مانگے تو انہیں عذاب دے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان میں موجود تھی، کفار 1000 مرتبہ بھی عذاب کا مطالبہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک اللہ کے نبی کسی علاقے میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی قوم کسی قوم میں موجود ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، اور جب تک وہ کسی قوم میں موجود ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اس کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ گنتی کے صرف 72 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہوا۔ جب تک آپ ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب نہیں دیا، اور جیسے ہی اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بنا لو، طوفان آنے والا ہے، جب آپ کشتی لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا طوفان آیا، عذاب آیا، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک کسی قوم میں کسی علاقے میں کوئی نبی موجود ہوگا تو وہاں کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ٹال دیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ دوبارہ اصلاح کی طرف رجوع کر لیں، دوبارہ اللہ کی طرف آ جائیں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، استغفار کر لو، ورنہ قیامت کے دن تو پھر سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس دن تو کوئی بھی کسی کا نہ باپ سگا، نہ ماں، نہ بیٹی، نہ بہن، کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے آپ خود ہی کافی ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن آدمی اپنی ماں سے، بیٹی سے، بیٹے سے، بھائی سے، سب سے بھاگ جائے گا، اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی ان میں موجود ہے۔ ہمیں یہاں پر عذاب کے نہ آنے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ مہلت دی جا رہی ہے، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، سنبھل جاؤ۔ دوسری بات وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا کہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بخشش مانگے اور اللہ ان کو عذاب دے۔ اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ قوم سے چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتائے بغیر چلے گئے، اللہ کا حکم آیا تھا کہ عذاب آ جائے گا فلاں دن، تو آپ چلے جائیں، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر چلے گئے، اب ہم پر عذاب تو آنے ہی والا ہے، پکا آ جائے گا۔ لوگوں نے کیا کام کیا؟ لوگوں نے بخشش مانگنے شروع کر دی، استغفار کرنا شروع کر دیا، معافیاں مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان کو دینا تھا وہ عذاب ٹال دیا۔ اب یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا کہ بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی انسان بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو جو ہے وہ معاف بھی کر دیتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک انسان نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے صرف چلا ہی تھا، صرف اس کی نیت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں جی، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ نے اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، اور قتل کا بدلہ جو ہے وہ یوں سمجھنے کہ سیدھا جہنم ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے۔ تو اس انسان نے غصے میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 انسان قتل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر آ گیا، یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے جائیں ایک قدم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 2 3 4 نہیں 10 قدم بھاگ کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے، بخشش مانگنا آپ کا کام ہے، باقی معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کر سکتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف بھی فرمائے، آمین۔ دوسری آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر پوری محنت کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے، یا نکال دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے۔
اور وہ کسی اصلاح کرنے والے کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مکہ میں بھی کفار کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش بھی طلب کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو اس سوال بن کر اگر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کفار پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، تو آپ نے اس کی 2 وجوہات لکھنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اور باقی تمام تر تفسیر کی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ سبق کو اچھی سے یاد کیجیے گا، ترجمے کو بھی لکھ لیجیے گا تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور تشریح کو بھی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں ہو، کوئی سوال ہو کسی قسم کا، تو آپ ترجمے سے متعلق ہو، تفسیر سے متعلق ہو یا تشریح سے متعلق ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ کا، تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترجمے کو اچھے سے دیکھیے گا، سمجھے گا۔ ترجمہ آپ لفظی بھی کر سکتے ہیں اور بامحاورہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں ترجمے قابل قبول ہیں، مطلب بورڈ میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی آسان لگے آپ وہ ترجمہ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔